السلام علیکم ناظرین، این نیوز چینل اور پروگرام مکالمہ رضی کے ساتھ آپ سے ہر ہفتے ہم نامور شخصیات کی ملاقات کرواتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کی، کبھی شاعروں ادیبوں کی، کبھی ماہرین تعلیم کی۔ آج ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان آج کے پروگرام میں موجود ہیں کہ جو ایک تاریخ ہیں، مکمل تاریخ ہیں، ایک ایسی شخصیت کہ جن کا ایمانداری کے حوالے سے، جن کا دیانتداری کے حوالے سے بڑا احترام کیا جاتا ہے، جن کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے، جو اپنی آزاد حیثیت میں لوگ ٹکٹوں کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر خاور علی شاہ آزاد حیثیت میں اپنی پہچان کرواتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کبیر والا سے ایم پی اے منتخب ہوئے، 6 مرتبہ ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں، اور اس میں سے 5 مرتبہ وہ آزاد امیدوار کے طور پر منتخب ہوئے۔ ہم نے آج انہیں دعوت دی ہے، ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے، کرنٹ ایونٹس پر، ماضی کی کہانیاں سنیں گے، ان کی زندگی کے سفر پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ آج ملاقات ہوئی، بہت عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، اور آپ کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایک خاندان کے حوالے سے سب سے پہلے ہے، اور اس میں آپ کے والد صاحب اور آپ کے چچا، انہوں نے یہ قائد اعظم کے ساتھیوں میں تھے، مسلم لیگ کے ساتھ تھے، اور پاکستان بنانے والی مسلم لیگ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے الیکشن میں اس زمانے میں کامیابی حاصل کی تھی 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن۔ تو آپ کو یہ سارا کچھ ورثے میں ملا، اور آپ کی 70s سے ہم دیکھ رہے ہیں، 1970 کے الیکشن سے آپ کی سیاست کا آغاز دیکھ رہے ہیں۔ وہ بھٹو صاحب کا زمانہ تھا جی، بالکل، اور بھٹو صاحب کا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کھمبے کو بھی ایک مثال تھی کہ جی کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں تو وہ کامیاب ہو جاتا تھا۔ ہاں جی، 70 والا الیکشن جو تھا نا جی، خاص طور پہ پنجاب میں، تو اس میں یہ بھٹو صاحب کافی پاپولر تھے، اور ان کی پاپولیرٹی یہ تھی کہ نوجوان اور یہ وہ پڑھا لکھا طبقہ جو تھا وہ بھٹو کے فالوورز تھے، اور یہاں پہ جو سیاست چل رہی تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی ہم پارٹی جو ہے اس کے بل بوتے پہ الیکشن لڑیں گے، اور اس وقت الیکٹیبلز کو وہ دو پارٹیاں تھیں مغربی پاکستان میں، ایک تھی قیوم لیگ اور دوسری تھی پی ڈی پی میں تقریباً 7 جماعتوں کا الحاق تھا۔ نواب زادہ صاحب عوامی لیگ پاکستان، پی ڈی پی پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کی بات، پاکستان ڈیموکریٹک، اچھا وہ الحاق تھا، ٹھیک۔ اصل میں یہ جو تھے نواب زادہ نصر اللہ خان، ان کو پاکستان عوامی لیگ کا صدر بنا کے گئے تھے سہروردی صاحب۔ ان کے جو تھے صوبائی صدر مشرقی پاکستان کے وہ شیخ مجیب الرحمان تھے۔ جب 70 کا الیکشن آیا تو انہوں نے 6 پوائنٹ ایجنڈا پیش کیا، جس میں نواب زادہ صاحب نے کہا یہ تو وفاق کے ساتھ بغاوت ہے۔ انہوں نے مجیب الرحمان شیخ صاحب کو اپنی پارٹی سے نکال دیا۔ شیخ مجیب الرحمان صاحب نے نواب زادہ صاحب کو فارغ کر دیا۔ بعد میں انہوں نے ایک الائنس بنائی جس میں عوامی لیگ کے نواب نصر اللہ خان صاحب، نظام اسلام پارٹی کے چودھری محمد علی صاحب، اصغر خان صاحب کی اس وقت جسٹس پارٹی ہوتی تھی، اسی طرح نور الامین صاحب کی مشرقی پاکستان کی پارٹی تھی، پھر اس میں جمعیت اہل حدیث تھی، اور جماعت اسلامی کا بھی ان کے ساتھ الحاق تھا۔ انہوں نے ایک سمبل یعنی چھتری کے نشان پہ الیکشن لڑا، اور اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ یہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی جو ہے یہ
پارٹی جو ہے وہ پاپولر ہوگی. اس طرح بھٹو صاحب اس وقت کشمیر پہ جو وہ کہہ کے آئے تھے میں 1000 سال لڑوں گا، اس کی وجہ سے پنجاب میں ان کو بہت پذیرائی ملی. انڈیا دشمنی میں اور جب الیکشن ہوا تو شیخ مجیب الرحمان صاحب جو تھے وہ مشرقی پاکستان میں 170 MNA کی سیٹیں تھیں، جن میں 168 ان کو ملی. 2 سیٹوں پہ نور الامین صاحب کامیاب ہوئے. 1 سیٹ انہوں نے چھوڑی، بعد میں وہ بھی عوامی لیگ لے گئی. مغربی پاکستان میں پنجاب میں ذوالفقار علی بھٹو کی تلوار چل گئی، اور یہاں پہ وہ لوگ جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم BDP بنیں گے، وہ MNA اور MPA بن گئے. سندھ میں اتنا اس کا کارڈ نہیں چلا، لیکن پنجاب میں اس کو کافی سیٹیں مل گئی. سندھ میں بعد میں کارڈ چلایا بعد میں. اچھا آپ وہاں آزاد الیکشن؟ نہیں، اس وقت میں نے PDP کی ٹکٹ MNA کا الیکشن لڑا. مجھے ذوالفقار علی بھٹو نے آفر کی MNA کی ٹکٹ کی، اور وہ اس وقت اس کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھے. 2 کینڈیڈیٹ تھے کبیر والے والی سیٹ پہ، ایک نواب صاحب تھے احمد بخش تھیم، اور دوسرے تھے عباس علی شاہ صاحب گردیزی. دونوں نے اپلائی کیا کبیر والا کی صوبائی سیٹ کے لیے. تو وہاں پہ چونکہ نواب احمد بخش تھیم کے رشتہ دار رنگپور میں تھے تھیم، تو کھر صاحب مصطفیٰ کھر صاحب یہ چاہتے تھے کہ نواب احمد بخش صاحب کو ٹکٹ مل جائے PDP کی. لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا خیال تھا کہ یہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں ہمارے ابا حسین شاہ صاحب، ان کو دیں. تو انہوں نے ایک شرط رکھ دی کہ جو MNA کا کینڈیڈیٹ لائے گا تم دونوں میں سے، اس کو ہم صوبائی ٹکٹ دے دیں گے. تو پہلے میرے پاس ابا حسین شاہ صاحب تشریف لائے کہ آپ قومی کا ٹکٹ لے لیں. بھٹو صاحب نے وہ گئے تو پیچھے احمد بخش تھیم صاحب آ گئے. میں نے کہا میں تو کوئی شوق سے لڑ نہیں رہا، بزرگوں نے پیر نواب شاہ صاحب نے مجھے PDP سے کھڑا کیا ہے، آپ ان سے بات کر لیں، آپ بھی چچا ہیں وہ بھی چچا، جو فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ کرے گا مجھے قبول ہوگا. تو اس میں جب رزلٹ آیا تو مشرقی پاکستان ٹوٹلی سویپ کیا اس نے شیخ مجیب الرحمان نے، اور اس میں صوبائی اسمبلی میں صرف 1 سیٹ شیخ مجیب الرحمان کی راجہ تری دیو رائے نے دی ایز انڈیپینڈنٹ، ورنہ قومی اور صوبائی مشرقی پاکستان میں یک طرفہ. اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا گیا. اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا گیا کیونکہ اس میں پھر یحییٰ صاحب نے وہ ایک مارچ میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا آزادی کا، تو انہوں نے اس کو مجھے شیخ صاحب کو ادھر میاں والی جیل میں ڈال دیا. پھر یہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ اگرتلہ سازش کیس جو تھا وہ پہلے تھا اگرتلہ سازش کیس جو تھا جی وہ بہت پہلے تھا. اس وقت ایوب خان صاحب تھے. اچھا وہ ایوب خان صاحب تھے، اور پھر ان کے خلاف موومنٹ چلی جس میں اسٹوڈنٹ لیڈر شیخ رشید صاحب نے بھی حصہ دیا. اچھا یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو بات کی گرفتاری آپ بتا رہے ہیں اس میں تو اس وقت تک مجیب نے علیحدگی کا اعلان تو نہیں کیا تھا جب پاکستان میں جب وہ گرفتار کیے گئے؟ اس وقت چونکہ سارا کنٹرول تھا جی، میڈیا کنٹرول تھا. کہتے ہیں کہ جی وہاں مشرقی پاکستان میں ان کا خیال تھا کہ 23 مارچ کو ہم اپنی آزادی کا اعلان کریں گے، اس سے پہلے شیخ مجیب کو انہوں نے. اچھا شاہ جی ایک کویشچن یہاں سامنے آتا ہے، وہ کویشچن یہ ہے کہ ایوب خان کا دور تھا اور ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح نے الیکشن لڑا تھا، اور محترمہ فاطمہ جناح کے جو الیکشن کی کمپین چلا رہے تھے وہ شیخ مجیب الرحمان تھے. نہیں اس میں سارے
سارے تھے لیکن مجیب الرحمان تایا پیر نوبہار شاہ صاحب محترمہ کے پولنگ ایجنٹ تھے لیکن ہم نے جو ہم نے بہت ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جس میں شیخ مجیب الرحمان ان کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، رک کے جلسے کر رہے ہیں، شیخ مجیب الرحمان خاصے ایکٹیو تھے محترمہ کے ساتھ. جی ایکٹیو تھے، اور اس پاکستان میں محترمہ کی بہت پذیرائی آئی. انہوں نے ٹرین پہ سفر کیا اور پورا ان کا اس میں ساتھ ان کے شیخ مجیب الرحمان تھے، اور سارا بنگال جو ہے وہ ٹریک پہ آ گیا. تو کیا شیخ مجیب الرحمان کو اسی لیے تو غدار نہیں قرار دیا گیا کیونکہ وہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے اور بھٹو صاحب شیخ ایوب کے ساتھ تھے؟ میں اس وقت اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا، میں غلط نہیں کہ مجھے نہیں پتا. شیخ مجیب الرحمان کو اس وقت غدار کہا گیا جب انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم مشرقی پاکستان میں سب کچھ علیحدہ رکھیں گے، فیڈریشن بنائیں گے سوائے کرنسی اور فارن افیئرس کے، مغربی پاکستان کا دخل نہیں ہوگا اس وقت. اچھا، اس کے بعد پھر ہم 70s کا زمانہ آپ کا گزرتا ہے، پھر بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد جی جب یہ 77 کے الیکشن آئے نا، جی 77 کے، تو 76 میں ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے ایز پرائم منسٹر کال کیا وائٹ ہاؤس یا ملتان. میں نے نہیں کہ ان کو کہا، ان کے اے ڈی سی نے مجھے بلایا، میں گیا، میری ان کے ساتھ 1 to 1 تقریباً 30-40 منٹ بات چیت ہوئی، اور میں نے ان کو نہایت زیرک اور گرپ پولیٹکس پہ رکھنے والا آدمی. میری پہلی ملاقات اس کے بعد نہیں ہوئی، ایک ہی ملاقات ہوئی اور کافی دیر رہی. ایک بات جو انہوں نے مجھے، میں یاد کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں سیاست میں جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو وقت دیکھا جاتا ہے. ایک غلط فیصلہ سیاست میں صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے، اور ایک صحیح فیصلہ غلط وقت پہ سیاست میں وہ غلط فیصلہ ہوتا ہے. یہ بھٹو صاحب کا. اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بزرگ پیر نوبہار شاہ صاحب کے ساتھ وہ گئے، نوابزادہ نصر اللہ خان کا دفتر ہوتا تھا نکلسن روڈ، تو وہاں پہ گئے. جب ہم وہاں پہنچے تو بڑا اونچی اونچی آواز سے نوابزادہ صاحب بول رہے تھے. تو مجھے میرے تایا صاحب نے کہا کہ نوابزادہ صاحب آج فل فارم میں ہیں. آگے گئے تو ولی خان صاحب بیٹھے تھے، اور نوابزادہ اس پہ چڑھائی کر رہے تھے. ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ غفار خان کے بیٹے ہیں، آپ جمہوریت ڈیموکریسی اس کے، اور پھر آپ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھٹو کے ساتھ جا کے شامل ہو گئے. یہ تو آپ نے بڑی زیادتی کی، آپ نے یہ کیا وہ کیا. اتنی دیر میں ان کا پیر نوبہار شاہ آ گئے ہیں، اب وہ فیصلہ کریں گے، دیکھیں ہم. تو جو کسر تھی میرے تایا صاحب نے نکال دی، اور میں نے دیکھا کہ ولی خان صاحب خاموش بیٹھے رہے. جب وہ بھی اپنا انہوں نے غصہ نکال دیا تو بڑے آرام سے میری طرف مجھے کہنے لگے، ینگ مین لک، یہ دونوں ناکام پولیٹیشنز ہیں، ضدی ہیں، بات پہ اڑ جاتے ہیں، اور یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، آپ دیکھیں. تو کہنے لگا کہ سیاست یہ ہے کہ آپ اپنے اصول پہ کھڑے رہیں، جو چیز آپ کو ملے وہ لے لیں، باقی کا مطالبہ کرتے رہیں. اگر آپ ایک بات پہ کھڑے ہو گئے تو پھر آپ سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ریجڈلی جو ہے نا جی. تو آج تک دو چیزیں، بھٹو صاحب کا وقت کا، اور ولی خان صاحب کی یہ بات کہ ریجڈیٹی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، ریجڈیٹی نہیں ہونی چاہیے. آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی. ناظرین اکرام، دیکھتے رہیے این نیوز پر مکالمہ رضی کے ساتھ. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور مزید ایسے ہی بہت سے تاریخی واقعات سنتے ہیں.
جی ناظرین اکرام، ویلکم بیک این نیوز پر مکالمہ رضی کے ساتھ، اور مکالمہ ہو رہا ہے ڈاکٹر خاور علی شاہ صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، MBBS ڈاکٹر بنے آپ، اس کے بعد آپ نے خدمت خلق شروع کی، فری پریکٹس شروع کی، لوگوں کی خدمت کرتے رہے، اور پھر آپ دوسری جانب آ گئے، سیاست میں آ گئے۔ اصل میں جی میں بالکل اپنے پروفیشن کو، میں نے ہاؤس جاب کیا پروفیسر رؤف صاحب کے ساتھ، پھر میں نے فری پریکٹس، فری میڈیسن، اس زمانے میں MBBS بہت مشکل ہوتا تھا کیونکہ 3 کالج تھے، ڈو میڈیکل کالج کراچی، نشتر میڈیکل ملتان، اور کئی لاہور، اور مغربی پاکستان تھا، میرٹ تھا پورے پاکستان کا۔ آپ اندازہ کریں کہ میں اوپن میرٹ پہ 62 میں جب ایڈمٹ ہوا تو بہاولپور ڈویژن اور ملتان ڈویژن، جو اس وقت 4 ڈویژن بن گئے ہیں، DG خان ڈویژن، ملتان، ساہیوال اور بہاولپور، ان 4 ڈویژن میں سے ہم صرف 2 لڑکے اوپن میرٹ پہ آئے تھے نشتر، اتنا ہائی میرٹ، ایک آپ تھے، ایک میں تھا۔ تو اس کے بعد پھر میں کر رہا تھا، مجبوری یہ بنی کہ میرے بزرگ پیر نوبہار شاہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ چونکہ ہمارا سیاست خاندان میں ہے، تو مجھے انہوں نے تقریباً مجبور کیا کہ میں سیاست میں حصہ لوں، اور پھر بھی میں کرتا رہا۔ ایک مقام پہ آ کے میں نے بالکل ایز پروفیشن نہ رکھا، ایز ہابی رکھا، کیونکہ میں تقریباً 1 مہینہ باہر رہا، تو جب میں واپس کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خاندان پورا وہ 4 پائیوں پہ مریض لے کے آ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ ان کا جی ان کو ٹائیفائیڈ ہوا، پھر ایک کو، دوسرے کو، 7 آدمی کو ٹائیفائیڈ ہو گیا، تو ہم تو کسی اور سے دوا لیتے نہیں، صرف آپ سے لیتے۔ میں نے کہا بھائی آپ اچھے آدمی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر میں اور زیادہ لیٹ ہوتا تو پھر تو یہ کل قیامت والے دن مجھے اللہ حضور جواب دینا تھا کہ تم یا یہ پروفیشن نہ رکھو، تو یا پھر پروفیشن ایک ہو سکتا ہے، 2 نہیں ہو سکتا۔ تو دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ جی اگر میں نے پالیٹکس کرنی ہے تو پھر ایز پروفیشن میں میڈیکل نہیں رکھ سکتا، ظاہر ہے ایٹ اے ٹائم ایک پروفیشن ہو سکتا ہے، جی ہاں۔ تو وہ پھر میں آل ٹائم پالیٹکس میں چلا گیا، اور اس کے بعد پھر اچھا شاہ جی، یہ بھٹو صاحب کا زمانہ، جی 77 کے الیکشن، جی اچھا اس کے بعد پھر ایک مارشاء اللہ کا دور آتا ہے، جی آیا جی، پھر مجلس شورا بنتی ہے، یہ پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا وہ زمانے کا ذرا اس زمانے میں آپ جی میں یہ جو PNA کی موومنٹ تھی اس میں نے ایکٹیولی حصہ لیا، اور یہاں پہ جلوس آتے تھے، گھنٹے گھر میں گرفتاریاں دی جاتی تھی۔ یہ اس طرح نہیں تھا جیسے 25 مئی کو ہوا ہے، وہ لوگ خود اپنی گرفتاری پیش کرتے تھے۔ وہ دیکھے ہوئے ہم نے، بلکہ وہ MRD کی تحریک میں بھی آپ نے احمد بخش تھیم صاحب کو انہوں نے گھنٹہ گھر چوک میں گرفتاری دی تھی، مجھے یاد۔ جی اچھا، وہ خود گرفتاری دیتے تھے، اور پھر ریسپیکٹفل طریقے سے۔ 77 میں جب میں گیا تو مجھے کوشش کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہ میں ان کی پارٹی میں چلا جاؤں۔ پہلے انہوں نے ٹرائی کیا، پھر انہوں نے مرحوم مخدوم حامد رضا صاحب کو کہا کہ ملتان کا اس وقت یہ منسٹر فار انڈسٹریز تھے کہ آپ ان کو کسی طرح کنونس کر کے لائیں۔ میں نے کہا جی میں سٹارٹ ہے میرا پالیٹکس میں مینڈیٹ لے کے آیا ہوں بھٹو صاحب کے اگینسٹ، تو میں اپنے ان لوگوں کے مینڈیٹ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا جنہوں نے مجھے ان کے خلاف ووٹ دیا۔ یہ 3 جولائی سن 1977 کی بات ہے۔ یہاں پہ آپ جانتے ہوں گے مرزا مسرت بیگ صاحب ماہر تعلیم تھے، ویسے ماہر سیاست بھی تھے،
وہ ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں نے کوئی آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا یہ ضرور تشریف لائیں. ان کے ساتھ ایک اسپیشل میسنجر فرام پرائم منسٹر ہاؤس بھٹو صاحب کا آیا 3 جولائی کو. اس نے کہا جی آپ کی ملاقات ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ 1 to 1. میں نے کہا جی ہاں یہ باتیں ہوئی تھی. میں نے کہا بالکل یہی ہوئی. وہ اس بات پہ بہت افسوس کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے انہیں مس گائیڈ کر کے آپ کے ساتھ. جو اس ملاقات کا ذکر کر رہے تھے جو وائٹ ہاؤس میں ہوئی جی وائٹ ہاؤس میں. تو اب انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے پی این اے کے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں. تو بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نیا الیکشن کرانے لگا ہوں. تو آپ ان کو ان کا نمبر ہے ڈائریکٹ، آپ کے پاس اگر ڈائریکٹ ٹیلی فون ہے تو آپ بھٹو صاحب سے بات کر لیں. کہتے ہیں کہ میں ایک قومی اور 2 صوبائی آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں. میں نے کہا مرزا صاحب کہ وہ اس وقت بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن چلو اب تو میں مینڈیٹ خلاف لے کے آیا ہوں. کل اسمبلیز ڈیزالو کریں، پہلی آفر ان کی آئی ہے میں شامل ہوں. تو وہ جو تھا ان کا میسنجر، اس نے کہا جی آپ ان سے بات کریں. میں نے کہا بھائی ہی ہیز اے لاٹ آف کنونسنگ پاور. میں پہلے بھی ان کی باتوں میں پھنس گیا تھا. اب معذرت کے ساتھ میں قابو آ جاؤں گا. کل اسمبلی ڈیزالو کریں، میں ان کی ٹکٹ پہ لڑوں. تو 4 جولائی کو ہمارے 9 آدمی تھے، 2 آدمی ہم صرف رہ گئے تھے، میں اور پیر صدر الدین شاہ صاحب شجاع آباد والے، جاوید شاہ کے چچا. ہم 2 نے جوائن نہیں کیا، وہ میرے ساتھ تھے، باقی 7 شامل ہو گئے. پورا دن چلتا رہا، 5 کو ماشاء اللہ لگ گیا. تو اس کے بعد پھر سٹارٹ ہوئی. یہ جب مجھے آیا پیغام حسن محمود صاحب کا، جب یہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی، رحیم یار خان سے نہیں جی وہ لاہور میں مین بولیوارڈ میں، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے آ کے ملیں، میں نے آپ سے ڈسکس پالیٹکس کرنی. تو میں گیا جی ان کے پاس، اور انہوں نے بڑے اچھے، میں تو حیران تھا کہ میں تھا اور اپنے مخدوم صاحب تھے. مخدوم صاحب نے خود اپرن پہنا اور باربیکیو تیار کیا بہترین، ہم نے بیٹھ کے کھایا. مجھے کہنے لگے دیکھیں آئی اپریشیٹ کہ آپ نے جو رول ادا کیا ہے نا فرام انسائڈ ہاؤس، اتنا آپ نے گین کیا ہے جو میں اپنی اتنی زیادہ پولیٹیکل لائف میں گین نہیں کر سکا. اب میری ایک ایڈوائس ہے آپ کے لیے کہ ایز انڈیپینڈنٹ آپ حلقے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ایم پی اے بن سکتے ہیں. فار پالیٹکس یو ہیو ٹو جوائن سم پارٹی، اور آپ پارٹی کو جوائن کریں. میں نے کہا جی میں مسلم لیگ اس کے، ان کا جی میں آئی ویلکم یو، پر ہمارے ہاں ایک فیصلہ ہوا ہے کہ جس پی این اے کی جس پارٹی کے پاس ٹکٹ ہے وہی آدمی کھڑا کرے. میں نے کہا پھر مجھے تو نہیں مل سکتی، کیونکہ میرے ہاں اصغر خان صاحب کی تھی ایم این اے کی ٹکٹ، اور 2 صوبائی جو تھی وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کے. خیر یہ ان کا کہ جماعت اسلامی میں کہ جی ہاں وہ ہے مخدوم پور میں. تو اس کے بعد میں ان کا ٹھیک ہے، جماعت اسلامی والے بھی چاہتے تھے کہ میں ان کو جوائن کر دوں. اتنی دیر میں مجھے دعوت ملی پیر پگاڑا صاحب تھرو ذوالفقار علی جاموٹ کہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں ان کے پاس چلا گیا کنگری ہاؤس، وہاں انہوں نے کہا آپ مسلم لیگ شامل کر لیں. میں نے کہا جی میری حسن محمود صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، پی این اے کا وفد بھی میرے پاس آیا تھا، مسلم لیگ کے پاس تو میرے حلقے کی ٹکٹ نہیں ہے. ان کا میں پارلیمانی بورڈ کا چیئرمین ہوں، میرے دستخط کے بغیر تو ٹکٹ جاری نہیں ہو سکتا. میں آپ کو کہتا ہوں میں آپ کو ٹکٹ دوں گا. میں نے کہا سر آپ نے ایک پرنسپل بنایا ہے کہ جس کے پاس ٹکٹ تھی وہی اپنا کینڈیڈیٹ پٹ کرے گا. نہیں میں آ رہا ہوں فلاں تاریخ کو لاہور، اور پھر میں پوری پریس میں تمہارا اناؤنس کروں گا کہ
تاکہ جتنا آپ کا اسٹیٹس ہے اس کے برابر میں آپ کو اہمیت دوں. میں واپس آیا تو میرے پاس جماعت اسلامی والے پہنچ گئے. انہوں نے کہا جی وہ آپ نے کہا تھا. میں نے کہا بھائی بات یہ آپ ایک پکڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آ جاؤ, آپ کہتے ہیں میں اب جو میرے پاس آئے گا میرے گھر اس کی ٹکٹ لے لوں گا. تو انہوں نے دوسرے دن آ کے کہا کہ جی امیر جماعت تو کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا, تو ہم ایک بایا میڈیا نکالتے ہیں, آپ ایک رکھیں جلسہ کتالپور میں, میاں صاحب وہاں آ کے ایڈریس کریں گے اور ٹکٹ اناؤنس کر دیں گے. وہ میں نے رکھا جی, میاں صاحب آئے, میں جماعت اسلامی میں چلا گیا. پھر وہ میرے پہ اتنا ڈپینڈ کرتے تھے میاں طفیل صاحب کہ ہر جو انہوں نے پولیٹیکل ڈیسیژن لینا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو تنظیمی آدمی ہیں, تو میرے سے وہ ضرور مشورہ لے لیتے تھے. مجھے ٹیلی فون کیا میاں صاحب نے کہ جی وہ ہم پی این اے کے منسٹرز بنا رہے ہیں, دعوت ملی ہے ضیاء الحق کی طرف سے, تو آپ آئیں. میں نے کہا جی میاں صاحب میں تو لاہور نہیں آ سکتا. ان کا اچھا میں پروفیسر غفور صاحب کو کہوں گا کہ وہ آپ کے پاس کراچی سے ملتان آ جائیں, آپ سے ڈسکس کر کے پھر آ جائیں. پروفیسر صاحب میرے پاس تشریف لائے, ٹھہر کے بھی میرے گھر میں تھے. انہوں نے ڈسکس کیا. میں نے کہا جی آپ باقیوں سے مشورہ کریں. تو انہوں نے وہیں میرے پاس سے ٹیلی فون کیا مفتی محمود صاحب کو کہ جی میں آیا ہوں اور پھر وہ ڈسکس کرنا ہے. انہوں نے آپ کہاں ہیں؟ ان کا ملتان. ان کا میں ڈیرہ اسماعیل خاں ہوں, تم آپ ادھر ہی رہیں, میں ادھر آ جاتا ہوں. اس میں نواب نصرت صاحب بھی تشریف لے آئے. تو اس زمانے میں میرے گھر جو تھا نا وہ اتنا امپورٹنٹ تھا, وہ مارک ٹیری صاحب بھی میرے گیٹ کے باہر کھڑے ہوتے تھے. دو دن ڈسکس ہوتا رہا کہ پی این اے کے منسٹر کون بننے. انٹرسٹ ایک دن تو نواب صاحب نہیں مانے, دوسرے دن میں نے کہا جی آپ مفتی صاحب منا کے آئے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میرا جو منسٹر ہوگا وہ ارشد چودھری ہوگا. اب وہ چلو جی کفر ٹوٹا. تو پروفیسر صاحب نے میرے ٹیلی فون سے ضیاء الحق کو انفارم کیا کہ جناب یہ فیصلہ ہو گیا ہے. سارے راضی ہو گئے. تو کہنے لگے میں تو ارشد چودھری کو فیڈرل منسٹر کیوں بناؤں؟ اس لیے کہ نوابزادہ اسلام آباد میں اس کے گھر ٹھہرتا ہے, وہ تو بی ڈی ممبر بھی نہیں بن سکتا. کہتے پھر کہنے لگے وہ نواب افتخار صاحب جو جھنگ والے ہیں ان کو بنائیں تو میں بنا دیتا ہوں. اب یہ پھر ڈیڈ لاک آ گیا. میرے سے پروفیسر صاحب نے مشورہ کیا. میں نے کہا آپ میاں صاحب سے میری بات کرائیں. میں نے میاں صاحب کو کہا کہ جی ان کو کہیں کہ آپ کی کوئی لمٹ تو نہیں ہے, آپ نواب افتخار صاحب کو بنا دیں اور نواب زادہ صاحب کا چودھری ارشد کو بنا دیں. تو اس طرح وہ جو اس وقت پی این اے پہلے چلے گئے تھے مسلم لیگ والے, بعد میں جو پی این اے کی 8 جماعتیں گئی ہیں اس کا ڈیسیژن جو تھا وہ میرے گھر پہ ہوا. جی شاہ جی, آپ کے ساتھ ہم نے گفتگو کی, ایک تاریخ ہے پوری جو ہمیں سننے کو ملی, اور ابھی ایک پورا زمانہ اور ہے, ایک پورا عہد اور ہے جس میں مجلس شورا کا زمانہ بھی ہے, اس کے بعد کے زمانے بھی ہیں, بہت ساری کہانیاں ہیں. لیکن یہ کہانیاں ہم پھر کسی روز آپ سے سنیں گے. بہت شکریہ کہ آپ آج ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے. ناظرین اکرام, پروگرام آپ دیکھ رہے تھے این نیوز پر مکالمہ رضی کے ساتھ, اور آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر خاور علی شاہ نے کس طرح ہمیں ایک پورے عہد کی کہانی سنائی, اور ابھی وہ کہانی جاری ہے, ابھی وہ کہانی ادھوری ہے. پھر کسی روز کسی اور ملاقات میں ہم شاہ جی سے مزید گفتگو کریں گے, کیونکہ جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک زمانہ جو ہے وہ ہم کلام ہوتا ہے. دیکھتے رہیے گا این نیوز مکالمہ رضی کے ساتھ. دوبارہ ملیں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.